اخلاق حسنہ پر دلالت کر رہی ہے۔ اور آج اسی آیت کو بنیاد بنا کر میرے جو خطبے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور ایک مسلمان کے اندر، ایک شیعہ کے اندر اس کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ اخلاق سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ صاحبان تعلیم کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے؟ 80 اور 85، لیکن پاک پیغمبر نے صرف 23 سال تبلیغ کی ہے، 10 سال مکہ میں، 13 سال مدینہ منورہ میں، اور اس 23 سال کی تبلیغ کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو پاک پیغمبر کا آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس آخری حج میں 1.25 لاکھ سے زیادہ حاجی موجود ہیں۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سال سارے مسلمان مرد عورت حج میں تو نہیں گئے تھے، کچھ گھروں میں بھی رہ گئے تھے، اور آج پوری دنیا میں جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے وہ کس بنیاد پر پھیل رہا ہے؟ وہ پاک پیغمبر کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر پھیل رہا ہے۔ یعنی آج جو لوگ بھی اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے لیے نرم خو بنا دیا، نرم دل بھی بنا دیا، نرم مزاج بنا دیا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے۔ نرم خو ہو جانا، نرم دل ہو جانا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نام ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور میرے پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، یعنی آپ سخت بولنے والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ایک بھی نہ بچتا، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی اسلام کو قبول کر رہے تھے یہ کس بنیاد پر کر رہے تھے؟ پاک پیغمبر کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر۔ اب پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتاؤں جو عبادت جسم کے لیے بڑی راحت کا سبب ہے، جس عبادت کی وجہ سے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جسم بالکل پرسکون رہے گا۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو رکوع اور سجود کرنا پڑے گا، اگر آپ کو روزے کا ثواب چاہیے تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، اگر آپ کو تلاوت قرآن کا ثواب چاہیے تو آپ کو زبان کو ہلانا پڑے گا۔ پاک پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتاؤں جس عبادت کی وجہ سے جسم کو کوئی اذیت نہیں ہے، جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ عبادت ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سی عبادت ہے جس کے اندر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا الصمت والحسن الخلق، خاموشی اور اچھا اخلاق، یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو کسی نے آ کے سلام کیا ہے اور آپ اس کو مسکرا کے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، یہ جو آپ نے مسکرا کے جواب دیا ہے کیا اس میں آپ کے پیسے خرچ ہوئے، کیا آپ کے بدن کو کوئی اذیت ہوئی ہے؟ تو پاک پیغمبر یہی فرما رہے ہیں، اور حدیث بھی کہتی ہے کہ مومن کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے۔ تو اس حدیث میں پاک پیغمبر نے فرمایا خاموشی بھی عبادت ہے اور اچھا اخلاق بھی عبادت ہے۔ تو یہاں پر غلط بات ذہنوں میں نہ چلی جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے سامعین محترم، ہر جگہ خاموشی عبادت نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو خاموشی جہنم کے اندر لے کے جائے گی، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث خاموشی عبادت ہے، لیکن خاموشی ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے، خاموشی ہر جگہ عبادت نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، کسی مظلوم کو مارا جا رہا ہے اور دیکھنے والا خاموشی اختیار کرے گا تو یہ خاموشی اس انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور آج دیکھیں ظلم یہ نہیں ہے کہ ظلم ہمارے علاقے میں ہو رہا ہو تو ہم بولیں، آج اس کائنات میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں اور مظلوم کے ساتھ دیں۔ آج کشمیر میں، یمن میں، بحرین میں، افغانستان میں، سیریا کے اندر، عراق کے اندر جہاں کوئی
जिस कोने में भी जुल्म हो रहा है, बिलखसूस फ़लस्तीन के अंदर, और सुनने में आया है कि पाकिस्तानी वफद जो है वो इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए गया हुआ है। हम सब इसकी पुरजोर मुकम्मत करते हैं। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। ये चीज़ हमारे दीन के खिलाफ है, ये चीज़ हमारे मजहब के खिलाफ है, ये चीज़ हमारे मुल्क के नज़रिए के खिलाफ है कि हम इसराइल को कबूल कर लें। लिहाजा हम इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो ये वो यहाँ जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, यहाँ अगर हम सब खामोशी इख्तियार करेंगे, जालिम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, मजलूम का साथ नहीं देंगे, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये खामोशी जो जुल्म पर इंसान करता है, ये खामोशी इंसान को जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। लिहाजा हम सबको अपने अखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा आज मैं यहाँ आपके सामने चंद अहादीस को बयान करूँगा जो अखलाक हुस्न पर दलालत कर रही है और मज़हब के अंदर अखलाक की कितनी ज़्यादा अहमियत है और एक मुसलमान का अखलाक कैसा होना चाहिए। किताब का नाम है मफातिह हयात, आगे जवादी आमली की है, घर में मौजूद है, वहाँ से मैं कुछ हदीसें लेके आया हूँ। इसमें पहली हदीस पाक पैगंबर फरमाते हैं मायूज़ औ फिल मिज़ान इमरिन यौमल क़ियामत अफ़ज़ल मिन हुस्निल खुल्क़, कि कोई चीज़ भी, कोई अमल भी जब उसको मीज़ान में, तराजू में तोला जाएगा तो वो अफजल नहीं होगी हुस्न खुल्क़ से। यानी जितने भी इंसान के अमाल हैं जब उसको मीज़ान में रखा जाएगा तो कोई अमल अच्छे अखलाक से ज़्यादा फजीलत वाला नहीं होगा, अच्छे अखलाक से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यहाँ तो अफजल की बात की गई है, दूसरी जगह पाक पैगंबर फरमाते हैं वज़न की बात की गई है। पाक पैगंबर फरमाते हैं मा मिन शैइन अस्क़ल फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, कोई चीज़ भी मीज़ान के अंदर, कोई अमल भी मीज़ान के अंदर ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा संगीन और ज़्यादा वज़नी नहीं होगा मगर एक इंसान का अच्छा अखलाक, इंसान का अच्छा अखलाक। इसके बाद पाक पैगंबर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बात, वो कौन से लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और सबसे ज्यादा उनकी तादाद जन्नत में होगी, वो कौन सी वो सिफात है। पाक पैगंबर ने फरमाया तक़वा व हुस्नुल खुल्क़, जो लोग तक़वा इलाही इख्तियार करेंगे और जो जिन लोगों का अखलाक अच्छा होगा वो सबसे ज्यादा बहश में जाएंगे। ये वो चीजें हैं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अखलाक अच्छा होना। यहाँ भी मैं ये कह दूँ कि आप बहुत बड़े नमाजी हैं, मैं अपनी मिसाल दे तो मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, ताहज्जुद गुज़ार हूँ, एक मेरी नमाज कज़ा नहीं है, लेकिन मेरा अखलाक अच्छा नहीं है, मुझको अपनी ज़बान पे काबू नहीं है, मुझको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, तो इस इबादत का कोई फायदा नहीं है। इबादत वो होती है जो अखलाक के साथ की जाए, इबादत वो होती है जो हुस्न खुल्क़ से के साथ की जाए। इसके बाद पाक पैगंबर फरमाते हैं अल बिर्रु वल हुस्नुल खुल्क़, नेकी और अच्छा अखलाक, यामुरानिद दयार, ये नेकी और अच्छा अखलाक जो है ये बस्तियों को आबाद करते हैं, शहरों को आबाद करते हैं। ये काबिल गौर हदीस है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। ये जो पाक पैगंबर ने फरमाया कि नेकी और अच्छा अखलाक ये बस्तियों को आबाद करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं और हमारा छोटा छोटा मसला 50-50 साल तक अदालतों में, कचहरी में पड़ा रहता है, हम वहाँ पे धक्के खाते हैं, हमारा पैसा भी खर्च होता है, हमारा टाइम भी खर्च होता है। यही जो पैसा हमको अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में खर्च करना चाहिए वो मुकदमेबाजी में खर्च हो जाता है। जो पैसा हमको वाजिबात इलाहिया को अदा करने पर खर्च करना चाहिए वो पैसा हमारा वकील खा जाते हैं, जज खा जाते हैं। लेकिन अगर इंसान उसी वक्त उसी मसले को उसने अखलाकी से हल कर ले तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और जिस इंसान से हमारे इख्तिलाफ हुआ था वो इंसान भी हमारा दोस्त बन जाएगा। तो पाक पैगंबर फरमाते अल बिर्रु वल हुस्नुल खुल्क़, नेकी और अच्छा अखलाक या मुरानत दयार, ये बस्तियों को आबाद करते हैं, ये शहरों को आबाद करते हैं। फिर जब इंसानों का आपस में अखलाक अच्छा होगा, आपस में किरदार अच्छा होगा, आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, जब इख्तिलाफ नहीं होगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा, तो इससे बस्तियाँ आबाद होती हैं। इसके बाद पाक पैगंबर फरमाते हैं व यज़ीदान फिल आमार, अच्छा अखलाक और नेकी ये इंसान की उम्र में इजाफा करता है, ये इंसान की उम्र में इजाफा करता है। मसलन अगर आप बात अखलाक है, आपने किसी को बुरा भला कह दिया है, उसने जवाब में आपको बुरा भला कह दिया है, आप अब अपने बिस्तर पे लेटे और सोच रहे हैं काश उसको मैं ये ना कहता, वो मुझको ये ना कहता, मैं उसको ये ना कहता। यदि आपका ज़हन भी असलियत में है और आप टेंशन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप मर सकते हैं। यदि जिस इंसान का अखलाक अच्छा है वो दूसरों से मुस्कुरा के बात करता है, खुश अखलाकी से बात करता है, तो उसके अखलाक का मुस्बत असर उसकी सेहत पर भी पड़ेगा। और इस हदीस में पाक पैगंबर फरमाते हैं नेकी और अच्छा अखलाक ये उम्र में इजाफा कर देते हैं। और अखलाक की कम से कम जो हद है वो ये है कि जब आप किसी से बात करें तो मुस्कुरा के बात करें, खुश अखलाकी से बात करें, प्यार और मोहब्बत से बात करें। इसके बाद पाक पैगंबर फरमाते हैं
حسن الخلق یزید فی الرزق، اچھا اخلاق یہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کاروباری، آپ کا تعلق کاروبار سے، آپ بزنس مین ہیں، مثلاً آپ کی کپڑے کی دکان ہے، ایک گاہک آیا آپ کے پاس، انہوں نے کہا بھائی مجھ کو یہ کپڑا پسند نہیں ہے، مجھ کو اور دکھا دو، اور آپ تب کہ آپ کو اس کو یہ کہہ دیں کہ یار میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، اتنے کپڑے تم کو دکھا چکا ہوں، جاؤ کسی اور سے لے لو، وہ گاہک جو ہے وہ پھر کبھی آپ کی دکان پہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے خوش اخلاقی سے بات کریں گے، اخلاق سے بات کریں گے، بھائی آپ کو یہ پسند نہیں آیا، آپ بیٹھو میں آپ کو اور کپڑے دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، یہ انسان کے اخلاق کی وجہ سے وہ انسان جو گاہک جو اس کی دکان پہ ہمیشہ آتا رہے گا۔ تو اچھا اخلاق پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، یزید فی الرزق، اس سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا قربا کا حسن الخلق، کوئی چیز بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حسن اخلاق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی حسن اخلاق وہ چیز ہے جو اللہ جو قرب الہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس انسان کے اندر 4 صفات ہوں گی، کل کو قیامت کے دن میں اس پر اس کی شفاعت بھی کروں گا، یعنی اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی، اور وہ کل کو بہشت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس انسان کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل کو قیامت کو میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1 پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان جو سچ بولتا ہوگا، میں کل کو اس کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 2 یہ بہت اہم چیز ہے جس میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اس انسان کی شفاعت کروں گا جو امانت دار ہوگا۔ یہ امانت داری یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ تاریخ جانتے ہیں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام جس میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد علی بن ابی طالب کا قاتل یعنی ابن ملجم بھی اگر مجھ محمد باقر کے پاس کوئی امانت رکھے گا تو میں اس کی امانت اس کو واپس کروں گا۔ یہ ہے امانت کی اہمیت، یعنی ہم کسی کی امانت کو یہ کہہ کر نہیں کھا سکتے کہ یہ بے نمازی ہے، یہ بے دین ہے، نہیں، امانت چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے تو آپ کو امانت ادا کرنی ہے۔ نمبر 3 پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان جس کی میں شفاعت کروں گا وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے جس میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَقْرَبَكُم مِّنَ النَّاسِ، اور میں اس انسان کی شفاعت کروں گا جو لوگوں کے قریب رہتا ہوگا، جو لوگوں کے قریب ہوگا۔ کیا مطلب لوگوں کے قریب ہوگا؟ مثلاً اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، انسان آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کے آگے سیکورٹی گارڈ ہے، وہ گیٹ پہ روک لیتے ہیں، انسان آپ سے مل نہیں سکتا، انسان آپ سے اپنی بات کہنا چاہتا ہے، آپ سے اپنی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ آپ جتنے بڑے منصب پہ پہنچ جاؤ، جتنے بڑے مالدار ہو جاؤ، دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ رکھو، لوگوں کے قریب رکھو۔ جو لوگوں کے قریب ہوتا ہے وہ محبوب خدا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز میں اس لفظ کی وضاحت کرتا ہوں، پھر میں امام زمان علیہ السلام کی حدیث آپ کو سناؤں گا، ایک توحید آپ کو سناؤں گا۔ ایک چیز جو اسلام کے اندر بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، ایک ہوتی ہے آیت، اور ایک اور اصطلاح ہے، ایک اور لفظ ہے جس کو اسلام میں توحید کہا جاتا ہے۔ اب توحید کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام نے جن مومنین کو خطوط لکھے ہیں اور جن مجتہدین کو علماء کرام کو امام کی طرف سے خط لکھے ہیں، اس خط کو اصطلاح حدیث کی زبان میں توقیع کہا جاتا ہے۔ مل جملہ ان لوگوں کے اور ان علماء کے جن کو امام کی طرف سے توقیع کی گئی ہے، ایک نام ہے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو امام نے توقیع کی ہے، اور اس توقیع میں امام ارشاد فرماتے ہیں رخص نفسک للناس، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے آسان بناؤ۔ یعنی لوگ جب آپ سے ملنا چاہیں، ایک مرجع تقلید ہے، ایک مجتہد ہے، اس کو بہت سارے کام ہیں، لیکن امام اس سے یہ فرما رہے ہیں رخص لنفسک للناس، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے آسان بناؤ۔ اور اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں وَأَجْلِسْ فِي التَّحْلِيزِ، اور دہلیز پر بیٹھو۔ دہلیز جو گھر کے باہر ہوتی ہے، جب دہلیز پر بیٹھو گے لوگ ڈائریکٹ آ کے تم سے مل سکتے ہیں۔ جب یہ 2 کام تم کرو گے، اب امام نے وعدہ کیا ہے، اور امام فرماتے ہیں نحن ننصرک، ہم ضرور بضرور حتماً تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ نحن ننصرک یہ جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یعنی ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے آسان بناؤ، اپنے آپ کو دہلیز پر بٹھاؤ تاکہ لوگ آ کر آپ سے ڈائریکٹ مل سکیں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر 4 صفات ہوگی اس کا
کا ایمان مکمل ہوگا، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ پہلی چیز وہ سچ بولتا ہو، نمبر 2 امانت دار ہو، نمبر 3 باحیا ہو یعنی غیرت مند ہو، نمبر 4 اس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ 4 چیزیں جس انسان کے پاس ہوگی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہوگا۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گناہوں پر حاوی ہو جاتی ہیں، پوری توجہ چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں پر حاوی ہو جاتی ہیں، مثلاً سخاوت۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو یہاں گربان سے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے 40 دن کے اندر۔ تو جناب ہارون نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری بدماشی جو ہے یہ سامری کی ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس انسان کو میں قتل کر دوں گا، سامری کو میں مار دوں گا، اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا لا تقتلوا سامری، اے موسیٰ آپ سامری کو قتل نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کیوں میں سامری کو قتل نہ کروں، اس نے اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ آواز آئے، جبریل کی آواز آتی ہے فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، ہے تو یہ بدماش مگر یہ سخی انسان ہے۔ تو سخاوت کبھی کبھی گناہوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان سخی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب انسان سخی ہوگا تو غریب لوگوں کے قریب رہے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، ان کے دکھ درد میں ان کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اور اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال کرے گا اللہ بھی اس انسان کا خیال کرے گا۔ اب دیکھیں میں نے یہ آپ کے سامنے احادیث کو بیان کیا ہے، یہ حسن اخلاق پر، اچھے اخلاق پر دلالت کر رہی ہیں۔ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا رخ کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ اب بد اخلاقی کی کیا سزا ہے؟ اس کے اندر اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ نمبر 1 پاک پیغمبر فرماتے جو انسان بد اخلاق ہوگا اس سے اس کے گھر والے بھی تنگ ہوں گے، وہ لوگوں کے اندر محبوب نہیں ہوگا۔ اور پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ لوگوں میں شریر ترین، بدماش ترین، ذلیل ترین لوگ وہ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے، جن کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کو زبان پہ قابو نہیں ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو آپ کے گھر والے بھی آپ سے تنگ ہوں گے۔ نمبر 2 اور شیطان کی مین کوشش یہی ہے، شیطان کی مین کوشش یہی ہے کہ ہم سب کو غصہ دلا دے، ہم سب کو آپس میں الجھا دے، ہم سب کا جھگڑا کروا دے تاکہ ہم سب اخلاق کے دائرے سے باہر ہو جائیں۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے ہے، انسان کی بد اخلاق کے لیے ہے، وہ کیا ہے کہ بد اخلاق انسان کی رزق اور روزی کم ہو جاتی ہے، بد اخلاق انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو رات کو جو ہے وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، یعنی بہت بڑی عبادت گزار ہے، لیکن پاک پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ لیکن اس عورت کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، وہ عورت اپنی زبانی سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فقال پاک پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ کس عورت کے اندر؟ یعنی جو رات کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر گلی سے جا رہے تھے اور ایک عورت جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، پاک پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ اس کو لاؤ کو چھڑانے کو دے دو۔ وہ عورت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا فائدہ اس روزے کا جب تم کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، جب تم دوسروں کو برا بھلا کہہ رہی ہو تو اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہاں پاک پیغمبر نے فرمایا فقال لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے اور یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ اب دو علماء کرام کا میں ذکر کروں گا، ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ آپ تمام مومنین سے یہی گزارش ہے کہ اب زوال کا ٹائم پیچھے آ رہا ہے، نماز جمعہ کو زوال کے وقت کے اندر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اگر اس کے بعد پڑھیں گے تو ظہر واجب ہو جائے گی، جو واجب کی نیت سے نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ تمام مومنین سے، پچھلے جمعے بعض بزرگان نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو بولنے کی سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ وقت کم ہوتا ہے، جس وجہ سے مجھ کو بعض روایات کو اور احادیث کو چھوڑ دینا پڑتا ہے یا اپنی سپیڈ بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ وقت پہ آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھا کے بیان کروں گا۔ میں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری قوم کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، ایک شیخ جعفر شوستری ہیں، وہ اور ہیں شیخ جعفر کاشف الغطا، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر
فقہ اہل بیت کی ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا جائے، میرے سینے کے اندر اتنا علم ہے کہ ساری کتابوں کو پھر سے میں لکھ سکتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ نجف اشرف کے اندر شیخ جعفر کاشف الغطاء کے پاس ایک مالدار انسان آتا ہے اور اس کو کچھ مال دیتا ہے، کہتا ہے یہ سہم سادات ہے، یہ خمس ہے، سہم سادات ہے، سادات کا حق ہے، آپ اس کو سادات کے اندر تقسیم کر دیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء نے، یہ مغربین کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، شیخ جعفر کاشف الغطاء نے فرمایا کہ جو مستحق سید ہے وہ آئے اور اپنا حق لے لے۔ سارے سادات آئے اور اپنا حق لے کے چلے گئے۔ مغربین کی نماز کا وقت ہو گیا، آقا نے نماز جماعت کروائی۔ نماز جماعت کے بعد ایک سید آ گیا جو پریشان تھا، جو مجبور تھا۔ دیکھیے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے، یہ فطری طور پر ہے۔ تو جیسے وہ سید آیا اور آقا شیخ جعفر کاشف الغطاء سے کہتے ہیں لائیے میرا حق نکالیے۔ اب شیخ جعفر کاشف الغطاء کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ میں نے سادات میں تقسیم کر دیا ہے، میں پھر جب میرے پاس سہم سادات کے پیسے ہیں کہ میں پھر تم کو تمہارا حق دوں گا۔ تو وہ سید اپنے غصے میں تھا، اس نے شیخ جعفر کاشف الغطاء کی داڑھی پہ تھوک دیا، وہ میرا حق کیوں نہیں دے رہے؟ اب دیکھیں وہ کتنا بڑا عالم تھا۔ جیسے اس سید نے شیخ جعفر کاشف الغطاء کی داڑھی پہ تھوک دیا، لوگوں کو غصہ آیا کہ یہ ہمارے مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، انہوں نے اس کی توہین کی ہے۔ لوگ اس سید کو مارنے کے لیے اٹھے۔ آقا شیخ جعفر کاشف الغطاء کا یہ اخلاق تھا، لوگ اس سے کہتے کہ سب لوگ اپنی صف میں بیٹھ جائیں، اور اپنی ابا کے دامن کو پھیلایا اور فرمایا کہ جس انسان کو شیخ کی داڑھی سے محبت ہے وہ اس سید کی مدد کر دے۔ خود ابا لے کے آگے چلے گئے اور لوگ جو ہے اس ابا کے اندر پیسے ڈالتے گئے، تو جتنے پیسے ہوئے شیخ جعفر کاشف الغطاء نے وہ سارے پیسے اس غریب سید کو دے دیے۔ یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہے وہ اخلاق علماء کرام کا۔ دو اور عالم دین ہیں جو باپ اور بیٹا ہے۔ ایک باپ ہے، باپ بھی عالم ہے، زبردست عالم ہے، اس کا بیٹا بھی زبردست عالم ہے، اور ان دونوں باپ اور بیٹا کی اخلاقیات کے اوپر بڑی زبردست کتابیں ہیں۔ ایک کا نام ہے جامع السعادہ، یہ فارسی میں ہے، ایک کا نام ہے معراج السعادہ، یہ عربی میں اس کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک کا نام ہے ملا احمد نراقی، ایک کا نام ہے ملا محمد نراقی، یہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں۔ تو یہ جو ملا محمد احمد نراقی ہیں، ان کی اخلاقیات کی کتاب جب شائع ہوئی تو ایک فقیر نے اس کی کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار کتاب تو بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے، اس عالم دین سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، یہ رہتا کہاں کے ہیں۔ تو فقیر آ گیا آغا نراقی کے پاس، جیسے آغا نراقی کے پاس آیا، یہ آغا نراقی جو تھی یہ خاندانی طور پر رئیس آدمی، جن کے پاس بڑے مال دولت اور گھوڑے وغیرہ سب کچھ تھی۔ تو جیسے وہ آیا اور ان کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچتے ہیں کہ دیکھو کتاب تو کتنی اچھی لکھی ہے، وہ دیکھو یہ کس طرح ایشوارات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آغا نراقی اتنے بڑے زبردست عالم تھے، وہ اس فقیر کے دل کی بات کو سمجھ گئے، فوراً اس فقیر سے کہتے چلو میں تمہارے ساتھ کربلا چلتا ہوں۔ وہ فقیر خوش ہو گئے، چلو میں آپ کے ساتھ کربلا چلتا ہوں۔ جب آدھے راستے میں پہنچے وہ فقیر کہتا کہ مجھ کو واپس آپ کے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ کہا میں اپنا کاسا جو ہے وہ آپ کے گھر بھول گیا۔ آگے نراقی فرماتے میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں تم کو کربلا میں نیا کاسا لے کے دے دوں گا۔ وہ کہتا نہیں، وہ کہ میرا کاسا جو ہے وہ میرا اپنا ہے، اس کو میں لوں گا، وہ بڑا قیمتی ہے، وہ فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، لہٰذا میرا کاسا مجھ کو چاہیے۔ اب آگے نراقی فرماتے ہیں تمہارے پاس کل جائیداد ایک کاسا تھی، جب تم کربلا کی طرف جا رہے تھے، جب تمہیں اپنے کاسے کی یاد آئی تو اپنے کربلا کی زیارت کو ترک کر دیا، واپس کاسا لینے کے لیے پیچھے جانا چاہتے ہو۔ دیکھو میرے پاس کتنی مال ہے، مقام جائیداد ہے، کتنی دولت ہے، لیکن جب میں کربلا کے راستے پہ جا رہا تھا میں نے مڑ کے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ ان کی اخلاقیات کی کتاب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نراقی جو ہے یہ ایک مرتبہ نجف اشرف کے مولا امیر المؤمنین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور نجف اشرف کے اندر یہ قانون تھا کہ جو باہر سے مہمان عالم دین نجف کے اندر آئے گا، اس نجف کے جو مقامی علماء کرام ہیں وہ 3 دن تک اس عالم کے پاس جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اسے سلام اللہ ہوتی تھی، باعث و مباحثہ ہوتا تھا علمی۔ 3 دن تک سارے علماء کرام جو نجف کے مقامی علماء کرام تھے وہ آگے نراقی کی خدمت میں آتے تھے، لیکن نجف کے ایک عالم دین تھے جو 3 دن آگے نراقی کو ملنے نہیں گئے۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ اتنا بڑا زبردست عالم نجف کے اندر آیا ہے اور فلاں عالم نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے۔ 3 دن کے بعد پھر یہ قانون تھا کہ جو مہمان عالم دین آیا ہے وہ 3 دن مقامی علماء کرام کے پاس جاتا تھا اور ان کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ اب یہ جو عالم دین آگے نراقی سے ملنے کے لیے نہیں آیا، آگے نراقی اس عالم دین کے پاس بھی چلے گئے۔ جب اس کے پاس جاتے اس نے کوئی عزت نہیں کی، کوئی زیادہ خاطر تواضع نہیں کی، بس چائے پلایا اور روانہ کر دیا۔ پہلے دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا عالم دین نجف کے اشرف کے اندر آیا ہے، 3 دن تک تم اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے ہو، وہ خود چل کر تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تم اس سے صحیح منہ نہیں دے رہے، تم اس کی صحیح خاطر تواضع نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب تیسرا دن ہوا اور
آج آخری دن ہے، اگر راکی کو پتہ ہے کہ میں نے بھی چلے جانا ہے، اس عالم کو بھی پتہ ہے آج آخری دن ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ اب جب آگا نراکی تیسرے دن آئے اس نجفی عالم دین کے پاس، تو عالم دین آگے بڑھ کے دروازے پہ جا کے آگا کا استقبال کرتا ہے اور آ کر اپنی جگہ پر آگا نراکی کو بٹھاتا ہے اور خوب عزت کرتا ہے۔ جب آگا نراکی چلے جاتے ہیں تو ان کا خادم کہتا ہے آگا 3 دن تک آپ اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے، 2 دن وہ آپ کے پاس آتے رہے، آپ نے کوئی اس کی خاطر توازن نہیں کی، تیسرے دن آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ نے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، آپ نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ نجفی عالم دین کہتا ہے کہ میں نے آگا نراکی کی کتاب کو پڑھا ہے اور اس کتاب سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ بڑا زبردست عالم ہے جس نے اتنی بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو باتیں اس نے کتاب کے اندر لکھی ہیں آیا خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کتاب تو بہت اچھی لکھی ہے لیکن خود بھی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب جب تیسرے دن میں نے دیکھا یہ پھر میرے پاس آ گئے تو مجھے یقین ہو گیا یہ عالم باعمل ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کون مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، کون مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، یہ سب کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کا اخلاق، اور خدا شاہد ہے جب آپ ایسے علماء کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور آپ مومنین کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کو غیرت آتی ہے کہ امام اتارو اور جاؤ کوئی کام کرو۔ تم ان علماء کرام کے قوم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اور تم اپنے آپ کو، میں خدا کو شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ میں طالب علم کہنے والے کے لائق نہیں ہوں جب اس طرح کے علماء کرام کی داستانوں کو بیان کرتے اور آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے جب پڑھتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم